اس ویڈیو میں ہم فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ فعل ماضی کسے کہا جاتا ہے۔ فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، اور ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے یا وقت کی بات۔ تو فعل ماضی کا مطلب ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے تو ایسے جملوں کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی کے جملے ہیں۔ چند جملے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ آپ دیکھیے، کرن گاڑی چلا رہی تھی۔ اب چلانا کیا ہے؟ گاڑی چلانا ایک کام ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ؟ گاڑی چلائی جا رہی ہے۔ کرن کیا کام کر رہی ہے؟ گاڑی چلا رہی ہے۔ تو چلانا یہاں کام ہو گیا۔ اور جب جملے کے آخر میں تھی کا لفظ آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا گیا۔ ابھی وہ یہ کام نہیں کر رہی، پہلے یہ کام کر رہی تھی، یعنی پہلے گاڑی چلا رہی تھی۔ چلانا یہاں کام ہو گیا۔ اسی طرح اب دوسرا جملہ آپ دیکھیے، کسان نے فصل کاٹی۔ اب کسان نے کیا کام کیا؟ فصل کاٹی۔ تو کاٹنا اس کا کام ہو گیا۔ اور یہاں جملے میں آپ غور کیجئے تو پہلے یہ کام ہو رہا ہے، ابھی یہ کام نہیں ہوا، پہلے ہو چکا۔ کسان نے فصل کاٹی، کاٹ لی، ختم ہو گیا یہ کام، کاٹنے کا کام اس نے کر لیا ہے۔ تو یہ گزرے ہوئے زمانے یا وقت کی بات آ گئی۔ اسی طرح تیسرا جملہ، امی جان کو سر میں درد تھا۔ اب یہاں امی جان کو کیا ہوا؟ سر میں درد ہوا، تو انہوں نے درد سہا۔ درد تھا یعنی درد سہا، ان کو یہ کام سہنا پڑا، درد سہنا پڑا۔ اور جب تھا کا لفظ آ گیا تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، پہلے یہ کام ہو چکا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یا گزرے ہوئے وقت میں یہ کام ہو چکا ہے۔ تو تینوں جملوں میں آپ دیکھیے، کرن گاڑی چلا رہی تھی، کیا کام کیا جا رہا تھا؟ چلانا کام کیا، کرنا کی مثال ہو گئی۔ کسان نے فصل کاٹی، یہاں کیا کام ہوا؟ فصل کاٹی گئی، تو ہونا کی مثال ہو گئی۔ اور امی جان کو سر میں درد تھا تو انہوں نے درد کو سہا، تو فعل ماضی میں سہنا کی بات یہاں کر لی گئی۔ فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ تو 6 اقسام ہیں اس کی: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی استمراری اور فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی مطلق کے بارے میں۔ فعل ہمیں پتہ ہے کوئی کام جو کیا جائے یا کوئی کام ہو رہا ہو، اور اسی طرح کوئی کام سہا جا رہا ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ ماضی کا کیا مطلب ہے؟ گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کام ہو رہا ہو۔ اور مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ زمانہ، ماضی کا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھ بھی دیا کہ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور زمانے کے قریب یا دور ہونے کا ہمیں علم نہ ہو۔ تو ایسے جو جملے ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی بات ہو، جب ہمیں زمانے کے بارے میں نہیں پتہ قریب ہے دور ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ تو چند جملوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیے، اس نے چھٹی لی۔ اب یہاں لینا کام ہو رہا ہے، چھٹی لی اس نے تو فعل ہو گیا۔ اور لی کا مطلب ہے یعنی پہلے یہ کام ہو چکا، چھٹی لینے کا کام پہلے ہو چکا ہے، تو یہ ماضی ہو گیا۔ اب یہاں ہمیں نہیں پتا کہ وہ چھٹی اس نے کب لی، کتنا عرصہ پہلے لی یا کل لی، تو ہمیں وقت کا یہاں پہ معلوم نہیں ہو رہا اس جملے کی مدد سے۔ اب دوسرا جملہ آپ دیکھیے، محمود دوڑا۔ اب یہاں کام کیا ہو رہا ہے؟ دوڑنا، بالکل صحیح، تو فعل یہاں پہ ہو گیا دوڑا۔
اب دوڑا کے ساتھ ہے تھا کچھ بھی نہیں لگا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب دوڑا، کتنے عرصہ پہلے دوڑا یا کچھ دیر پہلے یہ کام اس نے کیا دوڑنے کا. تو محمود دوڑا سے ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ قریب کا وقت ہے یا دور کا وقت ہے. تو ایسے جملے کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ فعل ماضی مطلق کہہ دیں گے. بالکل صحیح. اسی طرح اب تیسرا جملہ بھی آپ دیکھیے، اشرف نے روٹی کھائی. اب روٹی کھانا کیا ہوگا؟ کام ہوگا. کھانا یہاں پہ کام ہے، کھائی کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے. اب کھانا تو فعل ہو گیا، جب لفظ آ گیا کھائی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، ابھی نہیں ہوا، تو اس لیے یہ ماضی ہو گیا. اب اس جملے سے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کام کتنی دیر پہلے ہوا ہے یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے. وقت کا نہیں پتہ چل رہا قریب کا ہے یا دور کا ہے. تو ایسے جملے کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی مطلق کا جملہ ہے. تو ان تینوں جملوں میں آپ دیکھیں ہمیں زمانے کا نہیں معلوم ہو رہا وہ پہلے کا ہے یا ابھی کا ہے، قریب کا ہے یا دور کا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی قریب کے بارے میں. تو فعل کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے جب بھی کسی جملے میں تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے. اور ماضی کیسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے وقت کو یا گزرے ہوئے زمانے کو. بالکل صحیح. اور یہاں لفظ ہے قریب، تو اس لفظ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کام جو قریب کے زمانے میں ہو، گزرے ہوئے زمانے میں، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے. جیسے ہم نے یہاں لکھ بھی دیا کہ قریب کا گزرا ہوا زمانہ جس فعل میں پایا جائے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے. چند جملے آپ دیکھیے. پہلا جملہ آپ دیکھیں، رشید نے خط لکھا ہے. اب یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ لکھنا. لکھا یہاں کام ہو گیا، اور لکھا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی میں ہوا ہے یہ کام. لکھنا اگر ہوتا تو یہ حال کا جملہ ہوتا، لیکن یہ تو ماضی کا جملہ ہے. اور اس جملے کے آخر میں ہے کا لفظ لگا ہے. رشید نے خط لکھا ہے، یہ کام ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے، یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے. تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی قریب کا جملہ ہے. تو ہے کا لفظ جب آ گیا لکھا کے بعد تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ قریب کا ہے. اسی طرح دوسرا جملہ آپ دیکھیے، سورج طلوع ہوا ہے. سورج طلوع ہوا، نہیں پتا کہ یہ قریب کا ہے یا دور کا زمانہ ہے اس میں، لیکن جب ہوا کے بعد ہے کا لفظ لگ گیا تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر کر رہا ہے اس جملے میں. طلوع ہوا ہے، یہاں پہ کیا کام ہوا؟ طلوع ہوا. اسی طرح اب تیسرے جملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے کپڑا خرید لیا ہے. اب یہاں پہ خرید لیا فعل ہے، کام ہو رہا ہے، خریدنا کام ہے. خرید لیا ہے سے پتہ چلا کہ یہ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے یہ کام ہوا ہے. تو کچھ دیر پہلے کا کام جو ہے وہ قریب کا گزرا ہوا زمانہ ہوگا. تو ان تینوں جملوں میں آپ دیکھیے ہے کا لفظ لگا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی قریب کا جملہ ہے. اگر میں یہاں ان تینوں جملوں میں ہے کا لفظ ہٹا دیتی ہوں تو غور کریں کہ یہ کون سے جملے بن جائیں گے؟ یہ جملے بن جائیں گے فعل ماضی مطلق کے. جیسے آپ یہاں ان جملوں میں دیکھیں، جب ہم نے فعل ماضی مطلق کے بارے میں بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ گزرا ہوا زمانہ تو ہوتا ہے لیکن زمانے کے قریب یا دور کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کام کب ہوا. جیسے ہم نے جملے میں لی، دوڑا اور کھائی کے الفاظ بھی دیکھے تھے جملے کے آخر میں. اس سے معلوم ہوا کہ ایک کام ماضی میں تو ہوا ہے لیکن قریب دور کا نہیں پتا. اگر میں اس جملے کے ساتھ لگا دیتی ہوں اس نے چھٹی لی ہے، لی ہے یعنی ابھی کا کام ہے، تو یہ ماضی قریب کا جملہ ہو جائے گا. اسے ہم کہیں گے فعل ماضی قریب. اسی طرح محمود دوڑا ہے، اشرف نے روٹی کھائی ہے. تو ابھی ابھی یہ کام ہو چکا، قریب میں ہی یہ کام گزرا ہوا ہو چکا ہے. تو اس لیے ایسے جملوں کو ہم کہیں گے یہ قریب کے ہیں. تو ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم فعل ماضی مطلق کے ساتھ
ہے کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایسے جملے جو فعل ماضی مطلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے کا لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل ماضی قریب بن جاتے ہیں۔ اب باری ہے فعل ماضی بعید کی۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، جیسے میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ یہ دور کا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اب فعل ہمیں پتا ہے کہ کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنا، ہونا یا سہنا جس جملے میں ہوگا تو وہ فعل ہوگا، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ اور بعید کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ وہ دور کے زمانے میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے یا کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کام سہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی بعید یا فعل ماضی دور بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں کچھ مثالیں ہیں۔ پہلا جملہ ہے بارش ہوئی تھی۔ بارش ہوئی، ہوئی فعل ہے، کیا کام ہوا؟ بارش ہوئی۔ اور تھی کا جب لفظ آ گیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پہلے کا کام ہے، تھی بہت پہلے کا کام ہے، دور کا زمانہ یہاں پہ گزرا ہوا زمانہ موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے عمیر نے سامان اٹھایا تھا۔ اب اٹھایا کیا ہے؟ فعل ہے، بالکل صحیح۔ اور جب اس جملے کے ساتھ تھا کا لفظ لگ گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ فعل ماضی بعید بن گیا، بالکل صحیح۔ اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیے، ہم نے شیر دیکھا تھا۔ اب دیکھا کیا ہے؟ فعل ہے، دیکھنا فعل ہے اور دیکھا فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور جب تھا کا لفظ لگ گیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ دور کا گزرا ہوا زمانہ اس میں موجود ہے۔ اب آپ دوبارہ فعل ماضی مطلق پر آ جائیں۔ انہی جملوں میں اگر میں اس نے چھٹی لی تھی کا لفظ لگا دوں تو یہ بن جائے گا فعل ماضی بعید، بالکل صحیح۔ اسی طرح محمود دوڑا تھا، بعید کا جملہ بن جائے گا فعل ماضی بعید کا۔ اور اشرف نے روٹی کھائی تھی، تو تھی تھا کے الفاظ جب جملے میں لگ جاتے ہیں تو ایسے جملوں کو ہم فعل ماضی بعید کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو ہم نے جانا کہ فعل ماضی مطلق کے ساتھ جب تھی، تھا یا اسی طرح جیسے یہاں پہ تھا ہے اور تھے کے الفاظ جب آ جاتے ہیں، یہاں تھے کا کوئی جملہ نہیں ہے، تھے کے الفاظ آ جاتے ہیں تو ایسے جملوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دور کا گزرا ہوا زمانہ ان جملوں میں موجود ہے، اور اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی بعید کہیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فعل ماضی شکیہ کی۔ اب فعل ہمیں پتہ ہے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، ماضی گزرے ہوئے وقت کی بات ہے، بالکل صحیح۔ اور شکیہ شک سے نکلا ہے، جیسے میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونے یا نہ ہونے کا شک پایا جائے تو ایسے گزرے ہوئے زمانے میں کیے گئے معاف کیجیے گا کام کو فعل ماضی شکیہ کہیں گے۔ چند جملے دیکھیے۔ کریم نے چڑیا دیکھی ہوگی۔ اب دیکھی ایک کام ہے، فعل ہے اور فعل ماضی کا جملہ ہے۔ جب ہوگی کے الفاظ آ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ کریم نے چڑیا دیکھی یا نہیں دیکھی، ایک شک موجود ہے، اور اس طرح کے جملوں کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی شکیہ کا جملہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، بلی نے دودھ پیا ہوگا۔ اب پیا کیا ہے؟ فعل ہے، بالکل صحیح۔ اور ہوگا کا لفظ جب یہاں ہوگا کے الفاظ آ گئے تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ کام کا ایک شک ہے کہ پتہ نہیں بلی نے دودھ پیا یا نہیں پیا، ایک شک موجود ہے، بلی نے دودھ پیا ہوگا۔ اسی طرح تیسرا جملہ، سیما نے گاڑی چلائی ہوگی۔ چلائی کیا ہے؟ چلائی فعل ہے، اور ہوگی کے الفاظ آئے تو یہاں شک موجود ہے کہ سیما نے گاڑی چلائی یا نہیں چلائی، تو شک موجود ہے اس جملے میں۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ اگر ہوگی یا ہوگے کے الفاظ کو ہٹا دیا جائے تو یہ کون سے جملے بن جائیں گے؟ فعل ماضی مطلق کا جملہ بن جائے گا، بالکل صحیح۔ تو آپ نے دیکھا کہ شکیہ میں معاف کیجیے گا اگر فعل ماضی مطلق میں ہوگی، ہوگا یا ہوگے کے الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے، بڑھا دیے جائیں تو وہ فعل ماضی شکیہ بن جائے گا، جس سے ہمیں پتہ چلا گیا کہ ایسا جملہ جس میں شک موجود ہے کہ وہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آج ہم نے فعل ماضی کی اقسام میں سے فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید اور فعل ماضی شکیہ کے بارے میں بات کی۔
اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔